ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آپ بھی میرے ساتھ مل کر جہاں آواز پہنچ رہی ہے کچھ درود پڑھنے. اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 اللہ درجات بلند کرے گا، 10 گناہوں کو مٹائے گا اور جنت کا راستہ آسان فرمائے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل الرحمن الرحيم في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مقاما شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل
لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. انگن بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، امام المرسلین، اشرف الانبیاء، امام المجاہدین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاہرہ اور پاکیزہ ذات پر بے شمار درود و سلام. میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزت ماں، پردہ نشین، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ میرا بھائی بہن کسی بھی حالت کے اندر پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں عقیدہ توحید پہ چلنے کی، سمجھنے کی، عقیدہ توحید پر اللہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نمازی بنائے، دنیا میں رہے تو ایمان کی حالت میں، جائے تو ایمان کی حالت میں. واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، میں نے سورۃ المریم اس سے ایک ہی آیت آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے تلاوت کی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ واحد وہ خاتون ہے جس کے نام کی صورت اللہ نے قرآن میں اتار دی. یعنی اس کی بڑی عظمت والی یہ خاتون سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ جن کو کہا جاتا ہے، ان کی والدہ مائدہ. آپ ان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، وہ واحد خاتون ہے جن کے نام کی صورت اللہ نے قرآن میں اتار دی. تو اس لیے آج کے جمعے کے اندر یہ مضمون بیان کرنا انتہائی ضروری تھا. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر ہم سورۃ حجرات کی 13 نمبر آیت کو جاری رکھیں گے. قرآن کا ہر پیغام یہ اہم ہے. آپ جو صفحہ کھولیں گے، جو مضمون کھولیں گے، صحیح معنوں میں نظر آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. میرے واجب الاحترام بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ذہن ہے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہ نصارہ عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے بغض بھی رکھتے ہیں. یہ بغض ان کا شروع سے چلا آ رہا ہے. سب سے بڑا بغض ان کا یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، عرب کے اندر کیوں آ گئے. شروع سے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے اور آپ کے امتیوں کے جو آپ پر ایمان لائے ان کے یہ مخالف ہیں. یہودی عیسائی جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حالانکہ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میں نے کتابیں اتاری، تورات، زبور، انجیل، نبیوں پر صحیفے اترے، یہ کیا ہے، ان پر ایمان رکھو. اسی طرح فرمایا قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے. تقدیر پر ایمان رکھنا، اچھائی پر برائی پر، اچھے دن آ جائے برے دن آ جائے، یہ تقدیر ہے، ایمان رکھنا چاہیے. اور اسی طرح فرمایا نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. یہ 6 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان 6 چیزوں پر اگر ایک بھی چیز پر ایمان نہیں رکھو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. اور انہیں میں سے یہ نبی بھی ہے کہ جتنے انبیاء آئے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام اللہ کے نبی رسول اور پر ایمان رکھنا فرض ہے عمر. تو ہم تو اللہ کے فضل سے نہ صرف ایمان رکھتے ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں بھی ابھی آئے گے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا. تو عیسائی یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. ان کی اس بات کے اندر بڑی گہرائی ہے. عیسائی کس طرح کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں مانتے، یہ بات بالکل ان کی درست ہے. جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں مانتے، اس طرح بالکل ہم نہیں مانتے. وہ کیسے؟ نعوذ باللہ یہ عیسائی علیہ السلام کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. مسلمان تو نہیں کہتے. مسلمان تو کہتے ہیں اللہ اللہ
اللہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ہمارا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محبوب کریم فرماتے ہیں یہ جو قرآن کی سورت اخلاص ہے نا، اس کو بڑے اخلاص کے ساتھ دن کے اندر بازاروں میں، گلیوں میں، چراہوں میں، سوتے وقت، جاگتے وقت سورت اخلاص کی تلاوت کیا کرو۔ یہ سورت اخلاص اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی چیز نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت بڑی بیان فرمائی، فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھے اخلاص کے ساتھ، لفظ سورت کا نام بھی اخلاص ہے اور شرط بھی لگائی گئی کہ اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کر، ویسے تو دین کا کوئی بھی کام ہو یا ویسے دنیا داری کا کوئی کام ہو، کرنا اخلاص کے ساتھ چاہیے۔ اخلاص ہی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل کے اندر نیت کیسی، اخلاص کیسا ہے اس کا۔ تو سورت الاخلاص قل هو اللہ احد جو بندہ 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 1.5 قرآن کے برابر اجر عطا فرمائے گا، یعنی 10,000 کا اجر ہے پڑھنے کا۔ اور جو بندہ 10 مرتبہ قرآن مجید کی سورت کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں ایک گھر بناتا ہے، وہ گھر نہیں وہ محل ہے۔ 10 مرتبہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ نہیں لگے گا، آرام سے بھی پڑھیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے، 10 مرتبہ پڑھیں گے، کوئی ٹائم نہیں لگا، لیکن اس کی مزدوری اللہ نے کتنی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک محل بنائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو بہت زیادہ پڑھیں گے، فرمایا اللہ کو کیا کمی ہے، تم پڑھتے چلے جاؤ گے، مالک کائنات کن کہہ کے پھر محل بناتا جائے گا، لیکن اللہ اخلاص دیکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی دعوت ہے، قرآن کی چھوٹی سی سورت، لیکن آج ہمارے اکثریت مسلمانوں کی اس سورت کو بھی نہیں جانتی، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی دعوت دے رہی ہے، تو عیسائی عقیدہ بنائے پھرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ وقال عیسیٰ ابن مریم یا بنی انی رسول اللہ، ہمارا تو ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دے کر جا رہے ہیں، او میری قوم کے لوگوں میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، آپ یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرات پہلی بات انشاءاللہ یہی ہے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور آپ دنیا میں آئے، اور دنیا میں آپ کا آنا بھی اور دنیا سے آپ کا جانا بھی، اس میں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اور جانا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا تعارف کراتا ہے کہ تمہارا رب کیا شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس انداز سے پیدا کرے، اللہ زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، وہ چاہے تو زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے، کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ یہی تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا اس کی قدرت کی جھلک نظر آتی ہے کہ ہمارا رب کتنا کریم اور کتنا عظیم رب ہے، بغیر باپ کے بیٹا دنیا کے اندر آیا۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام بڑی برگزیدہ اللہ کی نیک بندی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، اللہ اپنی قدرتیں دکھا رہا ہے، دیکھو تمہارا رب کیسا دلیل ہے، کیسی قدر والا شان والا۔ ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کر خوشخبری سنائی، اللہ تمہیں بیٹا دے گا۔ اب بی بی حیران پریشان حیرت مند تھی اور بڑی آ کر کہنے لگی میں نے تو آج تک کسی انسان کو چھوا کیا، میں تو میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، چھوا ہی نہیں، میں نے تو کسی کو طرف دیکھا بھی نہیں، اور مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟
فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس جو حکم تھا اللہ کا میں نے پہنچا دیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی دلیل آتی ہے، یہ جو 25 دسمبر کے حوالے سے عیسائیوں کا یہ کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی جھوٹ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ان کے چہروں سے لعنت نظر آتی ہے۔ یہ جو بہتان لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، رب کائنات کو گالی نکالتے ہیں۔ فرشتے نے آ کر حکم دیا، اے مریم یہ جو تیرے پاس کھجور کھڑی ہے نا، اس کھجور کے تنے کو ہلا، کھجوریں گرے گی تو ان کو کھا، یہ چشمہ یہ پانی پی۔ آپ غور کریں، کھجوریں جو ہیں وہ پکنے کے مہینوں میں ہیں، جون کا مہینہ، جولائی کا مہینہ، مئی کا مہینہ ہوتا ہے، گرمی میں کھجوریں پکتی ہیں۔ دسمبر میں آپ کبھی کھجوریں پکتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ تو 25 دسمبر کی تو یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ہم سے اللہ نے سوال نہیں کرنا، کسی نبی کا سوال اللہ نے نہیں کرنا، کیا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون نبی کب پیدا ہوا؟ سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ نے پیدائش کا بھی ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھانے کا تذکرہ بھی کر دیا، باقی کسی نبی کا نہیں کیا۔ بشارت دی گئی آپ کو بیٹا ہوگا اور بیٹا بھی بڑی عظمت والا، ان کی خوبیاں کیا ہوگی؟ اب وقت اتنا نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو پیش کیا جائے، آپ کے معجزات کو پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے معجزے عطا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر کوئی بیمار تھا، کوڑی والا تھا، آپ اللہ کا نام لیتے، بسم اللہ، اللہ کا نام لیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اگر کوئی مردہ ہے، آپ اللہ کا نام لیتے، ٹھیک ہو جاتا۔ یہ اللہ نے معجزہ دیا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ تو چند باتیں جو بڑی اہم ہیں ہمارے لیے، ہمارے اکثر مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، میری بہنوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم وہ جملے کہہ دیتے ہیں۔ آج آپ فیس بک دیکھیں، کھول کر دیکھیں، واٹس ایپ دیکھیں، اور ایسے پڑھا لکھا طبقہ نظر آ رہا ہے جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کی، ان میں ڈاکٹر بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو مبارکباد دے رہے کرسمس کو۔ اب ان کیا ایسی تعلیم کا فائدہ ہوگا تمہیں؟ اس تعلیم کا، تمہاری ڈگریوں کا کیا فائدہ جب تمہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں کرسمس مبارک میں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ عیسائی کو، کرسچن کو کرسمس مبارک کہہ دیا، 70 سال کی گہرائی میں جہنم میں گرے گا۔ یعنی یہ بھی بہتان لگا رہا ہے کہ میں بھی اعلان کرتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا کہ ہم باقاعدہ طور پر ان کا یہ دن منائیں گے۔ پھر یاد رکھنا مسلمانوں، جب اللہ تعالیٰ کو گالی دی جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں نہیں، اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک نقشہ بیان فرمایا، فرمایا یہ جو لوگ اللہ کو گالی نکالتے ہیں، نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں خدا کا نعوذ باللہ بیٹا، مریم کو بنا دیا بیوی، ان کے اس جملے سے ہو سکتا ہے آسمان پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ ہے، ہو سکتا ہے یہ جو پہاڑ ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ زمین پھٹ جائے۔ اتنا بڑا سخت جملہ ہے جو یہ بات کہہ دیتا ہے کرسمس۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کا دنیا کے اندر آنا، آپ سے ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے جو اس بات ہمیں لینے چاہیے نبی کی، عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے، وہ ہم نہیں لیتے۔ کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ جس نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ آئے وہ کریم ذات کی جھلکیں نظر آتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حکم دیا مریم علیہ السلام کو، آپ اپنے بیٹوں کو گود میں اٹھاؤ، جاؤ اپنی برادری کے پاس، اپنی برادری کو دکھاؤ۔ آپ نے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور بڑے بوجھل قدموں کے ساتھ کہ میری برادری کیا کہے گی، مریم تم نے کیا کیا؟ ایسا تیرا باپ دادا بڑے نیک تھے، تیرے ابا اجداد بڑے نیک تھے۔ اب برادری کے اندر آئی، بچہ اٹھایا ہوا اور ساری برادری نے وہی خدشات ظاہر کر دیے، مریم تم نے یہ کیا کر دیا؟ سارے کے چہرے سیاہ ہو گئے، غصے سے بھر گئے۔ اب آپ خاموش، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ نے خاموش رہنا ہے، جب میرا حکم ہوگا آپ نے پھر بولنا۔
پوچھا مریم تم نے کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا باپ کون ہے؟ آپ خاموش ہیں۔ مالک کائنات کی طرف سے حکم آیا آپ اشارہ کر دیں، اس بچے کی طرف اشارہ کر دیں، پوچھ لو اس بچے سے۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں مجھے کوئی علم نہیں، اب جب تم یہ سوال کرنا چاہتے ہو اس بچے سے پوچھ لو جو میری گود کے اندر ہے۔ سارے کے سارے حیران رہ گئے، اے مریم کیا تم نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے؟ ہم اتنے بھی پاگل نہیں، بھلا بچہ جو ابھی تو زبان بھی پوری نہیں کھول رہا ہے کیسے بتائے گا میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے؟ میں فرمایا اس بات کا علم نہیں، میں نے جتنا کہہ دیا آپ اتنا کام کریں۔ آپ ایک بزرگ آدمی کچھ سیانے ٹائپ کا کہنے لگا یار چلو پوچھ لے اس بچے سے۔ اللہ اکبر صاحب نے سوال کیا بیٹے تو کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے زبان عطا فرمائی، جو چھوٹے بچے معصوم کہنے لگے قال انی عبد اللہ۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ اللہ کتنی بڑی بات، اب حیران رہ گئے۔ بچے جمتے کبھی بھی نہیں بولتے، واہ مال کا تیری شان، بچے جمتے کبھی بھی نہیں بولتے تو ایو دیکھو ڈھکا دینا ہے، ہر شہد قادر قدیر ہے تم جو چاہے سو کر دکھا دینا ہے۔ قال انی عبد اللہ، اور لوگوں ہمارا مالک رحمان کتنا رحیم اور کریم ہے، جس طرح وہ چاہے تخرج الحی من المیت، وہ زندوں سے مردوں کو نکالے، مردوں سے زندوں کو نکالے، کون اس کو پوچھنے والا؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مال کے کائنات فرماتے میرا عیسیٰ نبی ایسا نبی ہے جو نماز کی پابندی کرائے گا، زکات کا حکم دے گا، اور عبادت کا والد ہے، والدہ کا بڑا فرما بردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار۔ جب عیسیٰ علیہ السلام بولے سارے حیران رہ گئے۔ اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انداز ہے، تو اللہ جس طرح چاہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت لمبی ایک ان کا ذکر ہے قرآن کے اندر، آپ پڑھیں گے نا بار بار عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر آئے گا۔ تو ہمارے لیے یہ مین سبق ہے، یہ ایمان و عقیدہ رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، نبی نہیں ہے، رسول ہے۔ رسول اور نبی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو قتل نہیں کیا جاتا، شہید نہیں کیا جاتا، نبی کو شہید کیا جا سکتا ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام۔ رسول وہ ہوتا ہے جس طرح اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کتنی مرتبہ دعا کی اللہ میں تیرے راستے میدان جہاد کے اندر جاؤں، قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے 4 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ میں شہید کیا جاؤں۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ دعا کی۔ اتنی محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی، موت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی موت دی۔ تو میرے بھائیوں اور احترام بھائیوں بزرگوں، تو یہ پہلی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز ہے، ہر بندہ ذہن کے اندر رکھے۔ اور دوسرا میں یہاں پر 2 نبیوں کو انشاءاللہ جوڑ کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو لوگ ہمارے چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں یا یہ جو لوگ ہیں عیسائی، اگر عیسیٰ علیہ السلام پر جو بہتان لگاتے ہیں، اللہ کو جو گالی دیتے ہیں، اللہ نے اس کی بڑی سخت سزا رکھی ہے۔ ایک تو جو ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دینا کہ کرسمس مبارک 70 سال جہنم کی گہرائی میں گرتا ہے، تو مت اپنے زبانوں سے یہ چھوٹے موٹے جملے نہ نکالا کریں۔ یہ جملہ چھوٹا بھی نہ سمجھیں، اتنا خطرناک جملہ ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، اگر کوئی عیسائی تمہیں سلام میں پیر کرتا ہے اس کے سلام کا جواب نہیں دینا۔ حالانکہ سلام کی کتنی اہمیت ہے، اٹھتے بیٹھتے گھر میں داخل ہو، گھر سے چلو آؤ فوراً سلام کرو، لیکن ان
عیسائیوں کو سلام کے اندر پہل بھی نہیں کرنا. اگر تمہیں کہہ بھی دیں تو صرف وعلیکم تک کہنا ہے بس. موقع پورا جواب نہیں دینا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں. ان پر کوئی رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی جو اللہ پر بہتان اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز تہجد کی ادا کر رہے ہیں. تہجد کی نماز ادا کرتے کرتے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ کی آیتوں پر پہنچے. آپ نے زاروں کے دار رونا شروع کر دیا. اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے. تہجد کی نماز اور اللہ کے رسول سورۃ مائدہ کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں کثرت کے ساتھ. اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہرائی سے قرآن پڑھتے تھے. اور تہجد کی نماز میں اجازت دی گئی ہے، اس کو قرآن مجید حفظ نہیں نا، وہ قرآن مجید کو اٹھا کے بھی پڑھ سکتا ہے. نفلی عبادت کے اندر قرآن مجید اٹھا کے آپ 2 رکعتیں پڑھے، قرآن مجید کی زیادہ قیام کے اندر تلاوت کیا کریں کثرت کے ساتھ. جتنا قرآن پڑھیں گے سمجھ کر پڑھیں گے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ مائدہ کی آیتیں پڑھ دی، آپ نے رونا شروع کر دیا. کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے روئے اللہ تعالیٰ کل قیامت والا دن ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کرے گی. اے میرے عیسیٰ نبی لبیک یا رب جلیل، کیا تم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات کہی تھی میں خدا کا بیٹا ہوں؟ جب یہ جملہ سنیں گے عیسیٰ علیہ السلام گر جائیں گے بے ہوش ہو کر. دیکھیں اللہ کا شریک، اور اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا ہے کہ تم نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا شریک ہوں. عیسیٰ علیہ السلام تفسیر میں آتا ہے کہ گر گئے. آج ہماری زبانوں سے اور ہمارے اردو کے زبانوں سے یہ جملے آتے ہیں فلاں بھی اللہ کا شریک، فلاں بھی اللہ کا شریک. ہم بے ہوش تو کیا ہم اتنے مدہوش ہیں. اس لیے قرآن مجید عقیدہ توحید سے بھرا ہوا ہے. ہر ایک رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی میرے علاوہ کوئی تمہارا الہ مجھ کو بچا، میرا شریک نہ بنانا کسی. اب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ہوش میں آئے. اللہ نے دوسرا سوال کیا، اے میرے عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا میں خدا کا شریک ہوں؟ پھر اتنا دکھ کہ میری اس امت نے کیا کر دیا، اتنا بہتان لگا دیا میرے اوپر، مجھے اللہ کے سامنے الہ و شرک کشا بنا دیا. تیسرا سوال، عیسیٰ علیہ السلام پھر بے ہوش ہوئے. اور مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام کو کتنا دکھ. اب اللہ تعالیٰ ہوش میں لائے گا. چوتھی مرتبہ فرمایا اے عیسیٰ کیا تم نے ان کو کہا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب العالمین تو علیم ہے، تو بصیر ہے، تو خبیر ہے. اللہ تو میری ساری زندگی سے واقف ہے. میں نے کبھی کسی بھی زندگی کے موڑ پر ایک مرتبہ بھی جملہ نہیں کہا. یہ انہوں نے بہت بڑا بہتان لگایا ہے. اللہ تیرے علم کے اندر ہے، تو جانتا ہے. ابھی ہمارے دل میں وہ خیال نہیں آتا، ہمارے رب کو پتہ ہے میرا بندہ کیا کہنے والا ہے، کیا سوچ رہا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے. واللہ علیم بذات الصدور. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو جانتا ہے، میں نے قطعاً ان کو یہ بات نہیں کی. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، 1,24,000 انبیاء بھی آئے، کسی نبی نے یہ بات نہیں کی ہے. ہر نبی نے دعوت دی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ہر نبی کی دعوت، ہر نبی نے اگر پتھر بھی کھائے تو اسے لا الہ الا اللہ کے لیے کھائے. گھر سے بیکار ہوئے اس لا الہ الا اللہ کے لیے. مسلمانوں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں عقیدہ توحید سمجھاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہے کہ میں نہیں، اللہ بھی جانتا ہے میرا نبی سچ بول رہا ہے، اور نبی کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب ان کی بہت بڑی سزا ہے. عیسیٰ علیہ السلام 2 ہی جملے کہیں گے اے رب العالمین تیری مرضی ان کو عذاب دے، تیری مرضی ان کی پکڑ کر، تیری مرضی ان کو رذیل و رسوا کر دے، اللہ تیری مرضی پہ ان کو معاف کر دے. یہ جملہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام.
اللہ تیری مرضی ہے، اب جو تو کرے تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ عذاب دے گا بندے تیرے ہی، پکڑ کرے گا بندے تیرے ہی ہیں، معاف کر دے گا بندے تیرے ہی ہیں۔ لیکن قربان جائیں یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب مل کر بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آئے بڑا لمبا سجدہ کریں گے، امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اپنے نبی کو، اے میرے نبی جی کیا چاہتے ہیں؟ جو مانگو گے وہ عطا کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اے رب العالمین تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ کون وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات نے وعدہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ تو نے وعدہ کیا میں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ وعدہ کیا کر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اے میرے نبی آپ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اب لمبا سجدہ کیا رحمت للعالمین نے، یہ ہے رحمت للعالمین نبی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ تو ان کو عذاب دے تیری مرضی، چھوڑ دے تیری مرضی، بندے تیرے ہی ہیں۔ ادھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کہہ رہے اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، میری امت بڑی کمزور ہے، ان کے اندر وہ سخت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، یہ عذاب کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے راضی کر دوں گا۔ اللہ آج میں چاہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کو جنت میں داخل کیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت للعالمین۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وہ اعلان سنیں اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلان ہوگا اس اعلان میں ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ کیا تھا؟ فرمایا میرے نبی ہم نے اپنا وعدہ کیا وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر کوئی وعدہ پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا، اور میں رب اعلان کرتا ہوں جاؤ اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت میں لے جاؤ جنہوں نے کبھی اللہ کا کوئی شریک نہیں بنایا، جنہوں نے کبھی اللہ کا کوئی شریک نہیں بنایا۔ آج ہم خود جائزہ لیں، آج کتنے مسلمان ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا ارادہ اپنے اپنے راہ و رہنما پکڑے ہوئے ہیں۔ روزی کا ٹھیکہ کسی کے ذمہ، اولاد کا ٹھیکہ کسی کے ذمہ، شفا کا ٹھیکہ کسی کے ذمہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والا دن ہوگا، اور مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، پڑھا کرو اللہ کا قرآن توجہ سے۔ مالک کی کائنات فرماتے ہیں ہم اپنے بندوں کو اٹھائیں گے اور اعلان کریں گے جاؤ اپنے ان بندوں کو لے کر آؤ، اپنے مشکل کشاؤں کو لے کر آؤ، حاجت رواؤں کو لے کر آؤ جو دنیا میں تمہیں لالچ دیتے تھے تمہارا مال ہمارے لیے، ہم اللہ سے تمہیں چھڑا لیں گے۔ آج لاؤ چھڑانے والوں کو، آج کون ہے جو تمہیں چھڑائے گا؟ میرے واجب الاحترام بھائیوں، پکا عقیدہ اور ایمان بنائیں، اگر اللہ کی جنت چاہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اسی پر ہماری موت ہو گئی، اسی لا الہ الا اللہ پر، محبوب کریم فرماتے ہیں جس کے جملے آخری ہوں گے نا لا الہ الا اللہ، اس کی دنیا میں بشارت ہے کہ وہ جنتی بندہ ہے۔ یہ لا الہ ایسے نہیں ملے گا، جب موت کا وقت آتا ہے نا سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب بھی آ گئے، فلاں بھی آ گئے، یار اس کا لگتا ہے وقت کم ہے، اس کو لا الہ پڑھاؤ۔ میرے واجب احترام بھائیو یاد رکھو جس نے دنیا کے اندر نہیں پڑھا وہ مرتے ہوئے بھی نہیں نصیب ہوگا۔ فرمایا اس کی آنکھوں سے وہ ساری روشنائی ختم کر دیتے ہیں، کانوں سے اس کی سنوائی ختم کر دیتے ہیں۔ اب آپ بے شک لاؤڈ سپیکر لگا کے بھی اس کو لا الہ پڑھایا نہیں پڑھے گا۔ اس لیے محبوب کریم نے فرمایا اس لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو۔ اب آخر میں ایک وظیفہ بھی سنتے چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں بڑی لمبی ہیں، اب کٹنی شروع ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی راتیں بہت ہوتی ہیں۔ آقا اسلام نے فرمایا جب بندہ رات کو سوتا ہے، جب رات کو انسان کو جاگ آ جاتی ہے، کسی نہ کسی وقت آ جاتی ہے، قضاء حاجت کے لیے اٹھتا ہے یا سائڈ بدلتا ہے، بندے کو جاگ آتی ہے۔ جاگتے ہوئے دو جملے کہا کریں، دو جملے، ایک جملہ اللہ کا محبوب ہے اور دوسرا جملہ اللہ کے محبوب کا محبوب ہے۔ سمجھ آئی؟ دو جملے اللہ کے محبوب ہیں جو زبان سے کہیں گے، اور
چار جملے ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب کے محبوب کے محبوب ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ یہ جملے کہہ دے پھر 3 دعائیں اللہ سے کر لیا کریں۔ پہلا کیا ہے؟ جب آپ جاگیں آپ کہا کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ یہ عقیدہ توحید کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اجر پھر کہیں سبحان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملے بڑے پسند تھے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ان جملوں سے بڑی محبت ہے اور میں چاہتا ہوں میرے امتی کثرت سے جملوں کو پڑھتے رہا کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پہلے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے ہیں، فرمایا ان جملوں کو بھی کہا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی۔ اگر ابھی نہ آئے تو مجھے جس زبان میں اللہ تو معاف فرما، اللہ اپنی رحمت فرما، اللہ میرے گھر میں رزق کی برکت فرما۔ تو یہ بہت بڑے احترام بھائی وظیفہ بھی ہے، رات کو جاگا ہے اللہ کا ذکر کرتے آ کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وقت کا مقصر ہے۔ آخر میں پھر اپنے بھائیوں سے یہی جو سارے جمعے کا خلاصہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آج اس فتنوں کے دور کے اندر بس ہم تو ایک موبائل پر ٹک لگا لیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، یہ جملہ عیسائیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ کرسمس مبارک، لیکن یاد رکھنا یہ جملہ تمہارا پوری دنیا کے اندر جائے گا اور اس سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ۔ آپ نیچے کمنٹ سے لکھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، عربی کے اندر آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے آج ہماری بڑی بڑی ڈگریاں لینے والے آج ہم چوکوں میں چراہوں میں یہ دنیا کی خاطر، دنیا کی جھوٹی عزت کی خاطر وہ بینر لگا رہے ہیں کہ اس کو کرسمس مبارک، یہ نہیں پتا ہم ایک جملہ کہیں گے۔ آج ہماری کوئی ماں کو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے باپ کو تو گالی دے ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارے خاندان پر کوئی انگلی اٹھائے ہم برداشت نہیں کرتے۔ آپ مسلمان ہم کیسے مسلمان ہیں جو ہمارے رب کا گالی دے ہم برداشت کرتے جا رہے ہیں، نہ برداشت کرتے والوں کو آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کبھی کسی کو کرسمس مبارک نہ کہیں، اللہ کی لعنت ہے لوگوں پر، اور جو زندہ ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں وہی دعا جو محمد رسول اللہ کے اللہ کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، مریم خدا کی بیوی ہے۔ آپ قطعاً یہ جملہ نہ کہا کریں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندہ ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ آپ آئیں گے اور دنیا کے اندر جہاد کریں گے اور جہاد سے دجال کا فتنہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو دلی موت مارے گا، موت آئے گی ان کو، وہ دنیا سے جائیں گے، قیامت برپا ہوگی۔ ہمارے اکثر نوجوانوں کو بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ دنیا میں آئے کیسے، آپ دنیا سے گئے کیسے، دوبارہ کیسے جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن کو گہرائی سے پڑھیں گے، سورۃ مریم کی کثرت سے تلاوت کیا کریں گے۔ فرمایا جنت کے اندر نا جنتی خواہش کریں گے، اللہ ہم جس طرح دنیا میں قرآن پڑھتے تھے آج اللہ دل چاہتا ہے جنت میں بھی قرآن پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سورہ یوسف کی تلاوت کریں گے، سورۃ مریم کی تلاوت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، اللہ ہمیں موت دے ایمان پہ، اللہ تعالیٰ اس حالت میں ہمیں موت دے ہم اللہ کا کسی کو شریک نہ بنائیں۔ وقول قول هذا استغفر الله واتوب الیہ۔